آج مسلمانوں کے درمیان بہت سے فرقے موجود ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی ناسبی، کوئی قادیانی، کوئی اہل قرآن، اہل حدیث اور بھی نہ جانے کتنے فرقے مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں جو اپنے آپ کو حق پر بتاتے ہیں، اور کتنے ان میں فرقے ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، احادیث کے خلاف ہیں، اور کتنے فرقے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کتنے فرقے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور کتنے فرقے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان فرقوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں مسلک کے 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے سے یہ جراثیم ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، میں ان کا دامن پکڑنے کے لیے آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا ان کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ تو سنو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ سوچتے ہیں کہ فرقے بازی ختم ہو جائے گی، یہ فرقے بازی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور بھی نہ جانے کتنے فرقے ابھی اس امت میں ہونا باقی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو لوگ چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ یہی لوگ تو ہیں جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اپنے علماء اہل سنت والجماعت کے صحیح اصل طریقے پر چل رہے ہیں، یہی بچنے والی جماعت ہے۔ ورنہ تو آج فرقے باریت اتنی پھیل چکی ہے، آپ کو ہر فرقہ یہ کہتا ملے گا کہ کوئی بھی کسی بھی فرقے میں مت بٹو۔ آج ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، لیکن وہ سائلنٹ موڈ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ۔ میں نے خود دیوبند کے مفتی طارق جمیل صاحب کی ایک آڈیو سنی، جس کے اندر وہ خود کہہ رہے تھے، بریلوی سنی بن کر کے مت رہو، بلکہ دیوبندی بن کر کے رہو، اسی میں نجات ہے۔ تو اب سوچو، جو فرقہ یہ کہتا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقے میں مت بٹو، تو بھائی اپنا فرقہ کیوں بنا کر کے ہمیں اپنی سائڈ کر رہے ہو؟ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صحابہ کی پیروی کرنی ہوگی، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ اور ان کی پیروی کیا ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر ہے، وہی جنت کے حقدار ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا ان کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ کیا ان کو ماننا ضروری ہے؟ اگر ان کو نہیں مانے تو کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟
بالکل ان کو مان ہی کر کے تم جنت میں جاؤ گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں قرآن و حدیث سے 90 لاکھ سے زیادہ مسائل نکال کر کے دیے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت؟ آج لوگ خود قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، کسی کا معنی کہیں کا معنی کچھ ایڈ کر دیتے ہیں، کہیں جہاں جس آیت جس موقع پر نازل ہوئی، جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس موقع پر بیان کی، وہ اس موقع کو بھول گئے ہیں۔ جو قرآن نازل ہوا تھا موقع محل دیکھ کر کے، جو آیت موقع محل دیکھ کر کے نازل ہوئی وہ اس موقع پر تھی، لیکن اس کو آج کے دور میں فٹ کر دینا کہ دیکھو کہ یہ آیت اس تحت یہاں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء کا قرآن کی ہر ایک آیت پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہر حدیث کو ہم فالو کرتے ہیں، ہر حدیث اور ہر قرآن کی آیت کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ لیکن اب یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ حدیث کس وقت کے لیے تھی اور ہم نے آج اس وقت میں اس زمانے میں گھسیڑ دی، اس کو اس پر عمل کروانا ضروری کر دیا۔ ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ اگر تم صحیح معنوں میں چاہتے ہو کہ ہم جنتی ہو جائیں تو تم علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کی بات پر عمل کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے ہی مسئلے پوچھ کے اپنی زندگی گزارو۔ آج ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، کوئی کالجز میں پڑھے، کوئی یونیورسٹیز کے اندر پڑھ کر کے آئے اور وہ قرآن کا ترجمہ خود سے کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں اپنی عقل سے۔ جو لوگ اپنی عقل سے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ گمراہی ہو کر کے رہتے ہیں، اور جو لوگ شریعت کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔